ہم اپنے بچوں کے بارے میں ضرور فکر مند رہنے کی کوشش کریں۔ قربانی دینے کی ضرورت پیش آئے تو قربانی دیں، حالات آئے تو حالات کو برداشت کریں، لیکن اپنے بچوں کی صحیح تعلیم اور صحیح تربیت کی فکر کریں۔ بات لمبی ہو جائے گی۔ اگر ماں باپ اپنی اولاد کی صحیح تعلیم اور صحیح تربیت کی فکر نہیں کریں گے تو دنیا میں وہ اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا حشر کرتی ہے، صحیح تربیت نہ ہونے کی وجہ سے وہ تو ہمارے اور آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ کل قیامت کے دن یہی اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہمارے پکڑ کا ذریعہ بن جائے گی، ہمارے عذاب اور ہماری سزا کا ذریعہ بن جائے گی۔ اس لیے میرے بزرگوں اور میرے دوستوں، آپ حضرات سے درخواست ہے کہ ہم تعلیم اور تربیت کے جو یہ ٹھکانے ہیں ان ٹھکانوں میں اپنے بچوں کو بھیجیں۔ جو بڑے ہو گئے ہیں وہ جماعتوں میں نکل کر کے دعوت و تبلیغ کی محنت میں شریک ہو کر کے قرآن کو سیکھیں، اپنی نمازوں کو صحیح کریں، اللہ کو پہچانیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ دوسری بات، میں اپنے نوجوان ساتھیوں سے خاص طور سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا کا ماحول پچھلے 100-200 سال کے اندر اسلام مخالف طاقتوں نے جس ڈگر کے اوپر اس ماحول کو ڈالنے کی کوشش کی تھی اور جو تہذیب اور جو کلچر وہ دنیا کے اندر پیش کرنا چاہتے تھے، 150 سال کے بعد انہوں نے گھر گھر، گاؤں گاؤں، شہر نہیں، دیہات دیہات تک اپنی اس تہذیب اور اپنے اس کلچر کو پہنچا دیا۔ اور ہمارے جو نوجوان دنیا میں گھومتے ہیں، دنیا دیکھتے ہیں، وہ ماحول سے متاثر ہو کر کے اس تہذیب کو، اس نظام کو اپنے دل میں اور اپنے جسم کے اوپر فوراً لاگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے بھی یہ سوچتے نہیں کہ ہم اپنے علماء سے پوچھیں، ہم اپنے بزرگوں سے پوچھیں، ہم اپنے دین کے جاننے والے لوگوں سے پوچھیں کہ ہم جس تہذیب کو، جس کلچر کو اختیار کر رہے ہیں، وہ تہذیب، وہ کلچر اللہ کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے یا پسند بھی نہیں ہے۔ ہم جانے انجانے میں اپنا لباس، اپنا چہرہ، اپنا ظاہری جسم اور اپنے دل کی کیفیات اس طرح کی بنا لیتے ہیں جو اسلام اور مسلمان دشمنوں کی ہے۔ اور نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، حضور نے حدیث مبارک کے اندر فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو انسان جیسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کے ساتھ ان کو اٹھائے گا۔ یہ بھی چیز ذرا سوچنے کی ہے کہ ہم اپنے ماحول سے متاثر نہ ہوں۔ ہم اپنے علماء سے پوچھیں کہ نبی علیہ السلام کا لباس کیسا تھا، صحابہ کا لباس کیسا تھا، نبی علیہ السلام کے چہرے کی شکل و صورت کیا تھی، نبی علیہ السلام کے سر کے بالوں کی شکل و صورت کیا تھی، آپ بال کیسے رکھتے تھے، آپ کا چہرہ کیسا تھا، آپ کا لباس کیسا تھا۔ یہ ساری چیزیں میرے نوجوان مجھے معاف فرمائیں، آج ہم نے وہ اختیار کر لی ہے جو یہود کی ہے، جو نصارہ کی ہے، اور قرآن کہتا ہے یہود بھی اسلام کے دشمن ہیں، قرآن کہتا ہے نصارہ بھی اسلام کے دشمن ہیں، قرآن کہتا ہے مشرکین بھی اسلام کے دشمن ہیں۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ۔ نصارہ تیسرے نمبر پر ہیں، یہود اور مشرکین اسلام اور مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ اس لیے
میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نے جان بوجھ کر کیا ہے، آپ کے پاس علم نہیں تھا، آپ مرعوب ہو گئے، آپ نے جانے انجانے میں اس طرح کا ماحول ہمارے پورے مسلم معاشرے میں بنتا جا رہا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ یہ مسلمانوں کے بچے ہیں یا غیر مسلموں کے بچے ہیں۔ اس لیے میرے نوجوان ساتھیوں سے گزارش ہے، میری کوئی اپنی بات نہیں ہے، یہ قرآن اور حدیث کی بات میں کہہ رہا ہوں، ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ نے اسلام کی نعمت دی ہے، مسلمان بنایا ہے، نبی علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد جو قرآن کو مانے گا، اللہ کو مانے گا، رسول اللہ کو مانے گا، کل قیامت کے دن اسی کی نجات ہوگی، اس کے علاوہ کسی کی نجات نہیں ہوگی۔ مسلمان ہی جنت میں جائیں گے، مسلمانوں کے علاوہ قیامت کے دن آخرت کے اندر کوئی دوسرا جنت کا حقدار اور مستحق نہیں بنے گا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے پیارے بنیں، ہم جنت کے مستحق بنیں، اللہ ہم سے محبت کرے، تو ہمیں ظاہری طور پر بھی وہی شکل و صورت اختیار کرنی پڑے گی جو شکل و صورت نبی علیہ السلام کی تھی، صحابہ کی تھی، اولیاء کی تھی، ائمہ مجتہدین کی تھی، اور ہر زمانے کے علماء اور صلحاء کی جو شکل و صورت رہی ہے وہی نبی علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کی شکل و صورت۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اصول لکھا ہے کہ ہر دور کے صلحاء کا جو لباس، صلحاء کی جو شکل و صورت ہے وہی اللہ کو محبوب اور وہی اللہ کو پسندیدہ ہے۔ اس لیے ایک دوسری درخواست یہ ہے، تیسری درخواست یہ ہے کہ ہم اپنے مکاتب اور اپنے مساجد سے بچوں کو جہاں جوڑتے ہیں ہم اپنے آپ کو بھی جوڑنے کی مکمل کوشش کریں، نمازوں کا ہم اپنے آپ کو پابند بنائیں۔ جو نوجوان دن کو کام میں جاتے ہیں اگر قرآن صحیح نہیں ہے، نماز صحیح نہیں ہے، تو الحمدللہ مساجد کے ائمہ، مکاتب کے اساتذہ یہ خدمت دینے کے لیے مغرب کے بعد تیار ہیں، فجر کے بعد، کہ آپ کا قرآن صحیح کروائیں، آپ کی نماز صحیح کروائیں۔ بزرگوں، اگر ایمان نہیں ہے تو نماز صحیح نہیں ہو سکتی ہے، ایمان بھی بنانے کی ضرورت ہے، نماز کو اور دیگر اعمال کو بھی صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ آج مسلمان پریشان ہیں، ہر طرف ہمارے اوپر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، اس کے اسباب کے 4 علاج تجویز کیے ہیں۔ اس میں پہلا علاج یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کو اور اپنے اعمال کو مضبوط بنانے کی کوشش کریں۔ اس کو اپنے ایمان کو، اپنے اعمال کو مضبوط بنانے کی کوشش کریں۔ ایمان کا مطلب یہ ہے ہم نے اللہ کو ایک مان لیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان لیا، تو اب ہمیں دل سے اللہ کی باتوں پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرنے کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے۔ رہیں گے انشاءاللہ، اللہ ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں 2 باتیں کہہ کر کے میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ ایک بات تو یہ کہ اب رمضان المبارک کا مہینہ قریب آ رہا ہے، بڑی برکتوں والا ہے، بڑی رحمتوں والا ہے، اور اس مہینے میں اللہ نے عجیب کشش رکھی ہے، مسلمان نہ چاہتے ہوئے بھی الحمدللہ مسجد میں آتا ہے، فرض نمازیں ادا کرتا ہے، تراویح کی نماز ادا کرتا ہے 20-20 رکعت، 1.5 گھنٹہ، سوا گھنٹہ امام صاحب کے پیچھے کھڑا رہ کر کے قرآن کریم کو سنتا ہے۔ یہ اس مبارک مہینے کی برکت ہے، یہ قرآن کریم کی برکت ہے۔ رمضان المبارک اور قرآن کریم کا آپس میں اللہ نے بڑا گہرا تعلق اور بڑا مضبوط رشتہ رکھا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا۔ تو رمضان المبارک کو ہم حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ کیسے حاصل کریں گے؟ نماز کے ذریعے۔ میں ترتیب سے بات بتا رہا ہوں۔
نماز کے ذریعے، روزوں کے ذریعے، قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے، صدقہ خیرات کے ذریعے، رشتہ داروں پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے ذریعے، ماں باپ کے حقوق کو ادا کرنے کے ذریعے اللہ نے اس مہینے کے اندر بھاؤ بہت بڑا دیا ہے۔ ایک فرض کا بھاؤ 70 فرضوں کے برابر، ایک نفل کا ثواب ایک فرض کے برابر۔ تو اس مہینے کو وصول کرنے کی ہمیں زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔ نبی علیہ السلام کا کیا معمول تھا؟ رمضان المبارک سے 2 مہینے پہلے جب رجب کا چاند نظر آ جاتا تھا تو نبی علیہ السلام ایک دعا بھی شروع کرتے تھے اور اپنے اعمال کے اندر اضافہ بھی شروع کرتے تھے۔ دعا کیا کرتے تھے؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ، رجب اور شعبان کے مہینوں میں تو برکت عطا فرما کر کے ہم کو رمضان تک پہنچا دے۔ کہاں تک پہنچا دے؟ رمضان تک پہنچا دے، تاکہ رمضان میں تیرے رحمتیں، تیری برکتیں جو بارش کی طرح برسے گی، اس مہینے تک ہم پہنچ جائیں گے تو تیری رحمتوں اور برکتوں کے ہم بھی مستحق بن جائیں گے۔ علماء نے اس کا ایک مطلب یہ بھی لکھا کہ نبی علیہ السلام یہ دعا کرتے تھے تو اس دعا کا یہ مطلب تھا، اے اللہ، اگر تو نے ان 2 مہینوں کے اندر ہماری موت مقدر کی ہے تو اے اللہ، موت کے وقت کو تو اپنی تقدیر سے آگے بڑھا دے اور آگے بڑھا کر کے ہم کو رمضان المبارک تک کیا کر دے؟ پہنچا دے، تاکہ ہم رمضان المبارک کے اعمال کو کر کے زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرنے والے ہوں۔ رمضان المبارک سے پہلے رمضان المبارک کا ایک مقدمہ آتا ہے۔ کیا آتا ہے؟ مقدمہ آتا ہے۔ بارش کا جب موسم ہوتا ہے، آسمان پر بادل ہوتے ہیں اور ادھر ادھر سے پرندے آتے ہیں اور ہوا ٹھنڈی ٹھنڈی چلتی ہے، تو لوگوں کو یقین ہو جاتا ہے کہ اب انشاءاللہ بارش ضرور ہوگی۔ اسی کو مقدمہ کہتے ہیں بارش کا۔ تو رمضان المبارک سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب برات رکھی ہے۔ آج ہی شام کو، آج 14 تاریخ ہے اور آج ہی شام کو شب برات ہے۔ اللہ اللہ، افسوس ہوتا ہے شہروں کے لوگوں نے دین کے ہر کام کو رسم بنا دیا۔ ابھی فون آ رہا تھا کھانے والوں کا کہ آپ کے یہاں رات کو آؤ میں ریلی تو نہیں نکلے گی، تو ہم نے کہا لوگوں کو پتا ہی نہیں کہ شب برات کب ہوگی۔ انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ 10 محرم کا مطلب ریلی نکالو، 12 ربیع الاول میں ریلی نکالو، شب برات میں ریلی نکالو، پٹاخے چھوڑو، گھروں میں مسجدوں میں روشنیاں کرو، لائٹوں پہ فضول خرچیاں کرو۔ یہی عبادت ہے ہماری۔ بزرگوں، خدا کی قسم یہ چیزیں عبادت نہیں، اللہ کی قسم قرآن اور حدیث میں کہیں پر بھی ان چیزوں کو عبادت کے طور پر نہیں بتایا۔ ہم نے قرآن کی چیز کو، حدیث کی چیز کو موقع ملا تو ادا کریں گے، نہیں تو اس کو رسم تو ضرور بنائیں۔ شہروں میں جا کر کے دیکھو، حلووں کی تیاریاں شروع ہو چکی ہے، اعلیٰ قسم کے کھانوں کی تیاریاں شروع ہو چکی ہے۔ راتوں کو جوان نکلتے ہیں، نفل تو پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے، دیگر نیک کام کریں گے نہیں کریں گے، قبرستانوں سے ڈھونڈتے ہوئے شراب میں ضرور مبتلا ہوں گے، نشے میں ضرور مبتلا ہوں گے اور دیگر برے کاموں میں سرکاریوں کے اندر ضرور مبتلا ہوں گے۔ شب برات میں کیا کرنا چاہیے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ مبارک رات ہے، اس مبارک رات میں عبادت کرو،
جیسے رمضان میں دن کے اندر روزہ رکھا جاتا ہے اور رمضان المبارک کی راتیں دن کے مقابلے میں اللہ کو زیادہ محبوب اور زیادہ پسندیدہ ہے، تو 20 رکعت تراویح کی نماز رکھیں، رات کو قربان کرو، رات کی نیند کو قربان کرو اور جاگنے کی کوشش کرو۔ جیسا رمضان اعمال کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے گزرے گا، باقی 11 مہینے بھی اسی طرح کے گزریں گے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، آج شب برات ہے۔ شب کے معنی رات کے آتے ہیں، برات کے معنی معاف کرنے کے۔ تو اس رات میں اللہ تعالیٰ گنہگار بندوں کو معاف کریں گے۔ کیا کریں گے؟ معاف کریں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم 2 مہینے سے نبی علیہ السلام کی تعلیم کے مطابق 1.5 مہینے سے رمضان المبارک کی جو لوگ تیاری کرتے آ رہے ہیں، وہ آج شب برات میں خوب عبادت کریں۔ کیا کریں؟ عبادت کریں۔ آپ پاک صاف ہو کر کے فرض نمازوں کی پابندی کریں، عشاء کے بعد قرآن کی تلاوت کریں، نفل نماز پڑھیں۔ اب یہاں بیچ میں حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کی روشنی میں ایک اصول لکھا ہے، وہ اصول میں آپ کو بتا دوں، زندگی میں یاد رہے گا تو انشاءاللہ وہ بہت کام آئے گا، اور خاص طور سے ہمارے بزرگوں کے لیے جو کھڑے ہو کر کے زیادہ عبادت نہیں کر سکتے اور جن کو زیادہ نیند کا غلبہ رہتا ہے، ان کے لیے یہ نسخہ بڑا مفید ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو مسلمان عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لے، کس کے ساتھ؟ جماعت کے ساتھ پڑھ لے، اور نیک کام کی توفیق ہو تو نیک کام کر لے، ورنہ گھر جا کر کے بستر پہ آرام سے سو جائے، کسی کی غیبت نہ کرے، کسی کی برائی نہ کرے، کسی کی لگی بجھی نہ کرے، تیری میری نہ کرے، گھر جا کر کے سو جائے، صبح اذان سے پہلے اٹھ کر کے تہجد کی توفیق ہو تو تہجد کی نماز پڑھے، اگر تہجد کی توفیق نہ ہو تو نماز کے بعد اٹھ کر کے ضروریات سے فارغ ہو کر کے مسجد میں آئے اور فجر کی نماز کی جماعت کے ساتھ پڑھ لے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اس کو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب عطا کیا۔ اتنا بڑا مسئلہ ہے۔ لیکن میں عرض کر رہا تھا کہ ہم نے تو ان ساری چیزوں کو رسم بنا دی۔ اب 3-4 دن سے کچھ دعوتیں چل رہی ہیں، ہمارے پاس بھی فون آتے، اب آنے بند ہو گئے اس لیے منع کر دیا کہ یہ لوگ آنے والے نہیں، تو اب لوگوں نے فون کرنے بند کر دیا، ورنہ فون آتے تھے، عرفے کی دعوت ہے آپ کو آنا، اور کچھ لوگ تو یوں کہتے تھے، روحوں کو ہم جمع کر رہے ہیں اور اس کی دعوت ہو رہی ہے، آپ کو ہمارے گھر آنا ہے۔ تو ہم جواب دیتے تھے کہ اگر روحیں آپ ہی کے کنٹرول میں تھی، آپ کے ماں باپ کی، آپ کے رشتہ داروں کی، جن کو آج آپ جمع کر رہے ہیں، تو ان روحوں کو نکلنے کیوں دیا آپ سے؟ عجیب بات، روحوں کو جمع کر رہے ہیں، ختمہ لگ رہا ہے، فاتحہ لگ رہا ہے، پتہ نہیں کون کون سی چیز، ہم عبادات کو تو لیتے نہیں، اور رسم جہاں کوئی ملے گی اس کو فوراً اختیار کر لیں گے، اس لیے شیطان چاہتا یہی ہے کہ مسلمانوں کو بدعات اور رسومات میں مبتلا کر دو، یہ اپنے آپ صحیح ایمان، صحیح اعمال سے دور ہو جائے۔ کفر شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ بدعت ہے، سب سے بڑا گناہ بدعت ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں، یہ ساری رسومات کو چھوڑو، ان بدعات کو چھوڑو، آپ اپنے بزرگوں سے، اپنے علماء سے پوچھو کہ دین کی صحیح تصویر شب برات میں کیا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، آپ نے عبادت کرو، اللہ اگر توفیق دے تو موت کو یاد کرنے کے لیے قبرستان چلے گا، اور نہ جاؤ تو کوئی گناہ نہیں، مستحب ہے، لائن میں لگا دینا جانے کے لیے، ورنہ اگلے سال میں یہ بھی ایک بدعت شروع ہو جائے گی۔ نبی علیہ السلام اس رات جنت البقیع تشریف لے گئے، موت کو یاد کرنے کے لیے، مردوں کو کچھ پڑھ کر کے ان کو بخشنے کے لیے۔ تیسرا کام، اگلے دن جب 15 تاریخ کو، 15 شعبان کو، نبی علیہ السلام نفل روزہ رکھتے ہیں، تو جو لوگ روزہ رکھ سکتے ہیں ان کو روزہ رکھنا چاہیے، ورنہ اس رات کے اندر عبادت کرنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے پروگرام کو قبول فرمائے۔ جن لوگوں نے جو بھی قربانیاں دی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بہترین دنیا اور آخرت میں بدلہ نصیب فرمائے۔
اللہ ہمیں اپنی اولاد کی صحیح تعلیم اور صحیح تربیت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ایک بات اور ذہن میں آ گئی، اپنے نوجوان ساتھیوں سے اور سب لوگوں سے کہتا ہوں، ہم فضول خرچی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ اور فضول خرچی صرف خوشی اور غمی کے موقع پر نہیں، شادی یا غمی کی فضول خرچی نہیں۔ ہمارا نوجوان ہر روز، اکثر نوجوان، میں سب کا نہیں کہتا، اکثر نوجوانوں کی یہ حالت ہے، اکثر لوگوں کی یہ حالت ہے، یومیہ 100-200 روپے ایسے ہم خرچ کرتے ہیں، نہ دین کا کوئی فائدہ، نہ دنیا کا کوئی فائدہ، نہ ہمارے جسم کا کوئی فائدہ، بلکہ الٹا ہمارے جسم کو اس کی وجہ سے نقصان پہنچتا ہے۔ آپ مجھ سے زیادہ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، اس لیے اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائیں۔ یہ جو پیسے بچ رہے ہیں، ان پیسوں کو نیک کاموں میں لگانے کی کوشش کریں۔ بہت سارے نوجوان بیٹھے ہیں، اگر بری لت میں کوئی مبتلا ہے، برے نشے کے اندر کوئی مبتلا ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، دل میں یہ پکا ارادہ کریں کہ انشاءاللہ اس چیز کو ہم چھوڑنے کی کوشش کریں گے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ابھی کی ابھی چھوڑ دو، ایک چیز عادت بن جاتی ہے وہ چھوٹتی نہیں ہے، لیکن آدمی ارادہ کر لے، پکی نیت کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ مدد فرماتے ہیں۔ آپ کے کئی علاقوں کے واقعات ہیں، شراب پینے والے لوگ چلے میں گئے، واپس آ کر کے انہوں نے بوتلوں کو زندگی میں کبھی ہاتھ نہیں لگایا۔ اور یہ جو مال بچے، آپ نیت کرو کہ ہم اپنے اس مال کو اپنی اولاد کی صحیح تعلیم اور صحیح تربیت کے اوپر خرچ کریں گے۔ اگر آپ کی اولاد بڑی نہیں ہے تو بہت سے غریبوں کے بچے مدرسوں میں، اسکولوں میں، کالجوں میں پڑھ رہے ہیں، ان کی کفالت کرنے والا کوئی نہیں ہے، ان کی دیکھ ریکھ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے ذہن اچھا دیا ہے، اچھا پڑھتے ہیں، لیکن ان کے پاس مال نہیں ہے، اس لیے وہ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو آپ نیت کریں، ہم اپنا مال ایسے غریب بچوں کے اوپر لگائیں گے، وہ بچے آگے چل کر کے حافظ بنیں گے، قاری بنیں گے، عالم بنیں گے۔ کل قیامت کے دن وہ آئیں گے اور اللہ کے سامنے سفارش کریں گے، اے اللہ یہ میرا باپ نہیں ہے، یہ میرا بھائی نہیں ہے، یہ میرا چچا نہیں ہے، لیکن اس کو میری زندگی کے اوپر ترس آیا اور اس نے میری تعلیم کے اوپر لاکھوں روپے لگائے، ہزاروں روپے لگائے، میں سفارش کرتا ہوں یہ گنہگار ہے، لیکن میرے اوپر خرچ کرنے کی وجہ سے تو اس کو جنت کے اندر پہنچا دے۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں، علماء کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، انشاءاللہ اللہ اس بچے کی سفارش قبول کریں گے اور ہماری مغفرت کا وہ ذریعہ بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.